بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم اپنا دوسرا لیسن نمبر 2 پڑھیں گے، اور یہ ہے ہیز اینڈ ہیو اور ہیڈ سے متعلق۔ تو ہیز اینڈ ہیو یہ ایسے اردو کے جملوں میں استعمال ہوتا ہے جس کے فاعل کے بعد پاس کا لفظ آ جائے یا کے پاس آ جائے اور آخر میں ہے یا ہیں آ جائے۔ جیسے میرے پاس ایک گھڑی ہے، طلباء کے پاس بہت سی کتابیں ہیں، اس طرح کے جملے۔ جیسے یہ دو مثالیں ہیں، زید کے پاس ایک کتاب ہے، تو اس میں کے پاس فاعل کے بعد آیا ہے اور آخر میں ہے آیا ہے۔ تو جب اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے، زید ہیز اے بک۔ اسی طرح یہ دوسرا جملہ ہے، طلباء کے پاس کرسیاں ہیں، تو یہ پلورل ہے، اس لیے سبجیکٹ بھی پلورل ہی لائیں گے۔ تو کیا بنا؟ طلباء کے پاس کرسیاں ہیں، اسٹوڈنٹس ہیو چیئرز۔ اور یہ ایک اور مثال، تیرے پاس ایک قلم نہیں ہے، یہ نیگیٹو ہے، یو ہیو نو پین۔ کیا کسان کے پاس سفید گھوڑا ہے؟ ہیز دا فارمر اے وائٹ ہارس۔ تو اس میں ہیز یو کے بعد ہیو یوز ہوا ہے اور دا فارمر یہ سنگولر ہے، تو اس کے ساتھ ہیز آیا ہوا ہے۔ ویورز، ایک جملہ یہ نیگیٹو میں ہے اور دوسرا جملہ انٹروگیٹو میں ہے۔ اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے ہیڈ کے متعلق۔ تو اردو کے ایسے جملے جس کے فاعل کے بعد پاس یا کے پاس آ جائے اور جملے کے آخر میں تھا یا تھی یا تھے یا تھیں آ جائے، تو پھر ہم اس کو انگلش میں کس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے، ابھی ہم اس کی مثالیں پڑھیں گے کہ ہیڈ کو کس طرح استعمال کریں گے۔ جیسے کسان کے پاس شکاری کتا تھا، the farmer had a hound۔ کسان یعنی یہ فاعل ہے، اس کے بعد کے پاس کا لفظ ہے اور آخر میں تھا، تو اب ہم ہیڈ لگائیں گے۔ اسی طرح نجمہ کے پاس ایک گھڑی تھی، نجمہ ہیڈ اے واچ۔ نجمہ سنگولر ناؤن ہے لیکن یہ فیمیل ہے، اور نجمہ کے پاس ایک گھڑی تھی، لاسٹ میں یعنی فیمینائن جینڈر ہے، تو نجمہ کے مطابق تھی آیا ہے۔ جیسے اوپر کے جملے میں کسان یہ فاعل ہے اور سبجیکٹ ہے، سنگولر ہے اور میسکولن بھی ہے، یعنی مذکر ہے اور واحد ہے، تو اس کے لاسٹ میں آیا ہے اسی کے مطابق، اپنے فاعل کے مطابق تھا۔ تو اسی طرح نجمہ کے پاس ایک گھڑی تھی، تو نجمہ یہ سنگولر ناؤن ہے اور فیمینائن جینڈر ہے۔ بس یہ دو اور مثالیں ہیں، ان کے پاس سیب نہ تھے، یہ سبجیکٹ جو آیا ہے دے یا ان کے، تو یہ پلورل پروناؤن ہے اور آخر میں لاسٹ میں آیا ہے تھے، تو اسی کے مطابق ہم ہیڈ لگائیں گے۔ دے ہیڈ نو ایپلز، ان کے پاس سیب نہ تھے۔ اسی طرح دوسرا جملہ ہے، دکاندار کے پاس کرسیاں نہیں تھی، تو آخر میں تھی آیا ہے، اسی لیے ہیڈ لگائیں گے۔ شاپ کیپر ہیڈ نو چیئرز۔ ویورز، اردو کے بعض جملے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں پاس یا کے پاس کی جگہ اردو جملوں میں رکھتا ہے یا رکھتی ہے یا رکھتے ہیں یا رکھتے تھے وغیرہ بھی آتا ہے، تو پھر مطلب اسی کا وہی ہے کہ پاس یعنی رکھتا ہے یا کے پاس ہے، سیم میننگ۔ جیسے اسی کے مطابق کچھ مثالیں ہیں،
وہ ایک گھر رکھتا ہے. He has a house. تم ایک اخبار رکھتے ہو. You have a newspaper. تو وہ ایک گھر رکھتا ہے. سیم اس کے پاس ایک گھر ہے اور تم ایک اخبار رکھتے ہو, تمہارے پاس ایک اخبار ہے. سیم ہی میننگ ہے اس کے. اسی طرح یہ بھی نوٹ کر لینا چاہیے کہ بعض جملوں میں پاس یا کے پاس تو آتا ہے لیکن اس میں ملکیت نہیں ہوتی, یعنی اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ میرا گھر ہے, یہ اس کا گھر ہے, یہ اس کی ملکیت میں ہے, قبضے میں ہے. اسی لیے ایسے جملوں سے تھوڑا ہوشیار رہنا چاہیے. جیسے یہ مثال دیا گیا ہے, ندی کے پاس ایک شیر ہے. There is a line beside the stream. تو ایسے جملوں کے لیے beside یا near استعمال ہوتا ہے. جیسے دوسرا جملہ ہے, میرا گھر اسکول کے پاس ہے. تو اس میں تو کے پاس آیا ہوا ہے لیکن اس سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی کہ یہ چیز کسی کے قبضے میں ہے, بلکہ ایسے جملوں میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میرا گھر یا یہ فلاں چیز اس چیز کے پاس ہے, اس چیز کے پاس واقع ہے. اسی لیے ایسے جملوں کے لیے ہم نیئر اور بیسائڈ کا استعمال کرتے ہیں. تو جب بھی ایسے جملے آ جائیں تو آپ کیئرفل رہیے ایسے جملوں سے. تھینکس فار واچنگ. شکریہ, اور ہمارے اگلی ویڈیو کے لیے انتظار